بتا دی. چلیے فضیلت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والا سورہ ہے، جس میں کامن فضیلت ہم آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دیکھیں کہ حدیث میں طریقے سے آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ السجدہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا تبارک الذی یعنی کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت فرما نہیں لیتے. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں، تو دونوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کے اوپر ہم بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگ رمضان میں بھی اس کی الحمدللہ پریکٹس کریں. تو ہوپ فلی وہ پریکٹس آپ لوگوں کی جاری ہے نا. سب لوگ پڑھ رہے سورہ ملک، بتائیے رات میں سونے سے پہلے سب لوگ پڑھ رہے. تو میں تھوڑا سا اپنے کوشچن کو پریسائز کر لیتی ہوں، تھوڑا سا جو ہے ڈائریکٹ کر لیتی ہوں کہ کل رات میں سونے سے پہلے کس کس نے سورہ ملک کی تلاوت کی. ٹھیک ہے، ان جنرل نہیں، کل رات کا ان پرٹیکولر مجھے بتائیے. اپنے ہینڈز ریز کریے تو لیٹ می سی کہ کس نے کل رات میں سورہ ملک کی تلاوت فرمائی ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت زیادہ ان گنت لوگ ہیں، بہت زیادہ ریسپانسز آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہم بارک فی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو ہے عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو چلیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت بھی دے، ہم ہمیشہ اس کی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے. پھر دوسری فضیلت یہ سورہ کے متعلق آتی ہے کہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے. ایک تو سنت ہے، صرف یہ سنت ہی رہنا ہمارے لیے کافی تھا، عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی تھا کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ میرے حبیب، میرے نبی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں تو بس میں اس کو پڑھوں، تو یہ بھی کافی تھا. پر مزید اس کے ساتھ ایڈ آن بینیفٹ ایک اور ایک ہم کو مل رہا ہے، اور ایک فضیلت مل رہی ہے کہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت فرماتے ہیں اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا. دیکھیے میری بہنوں، آپ اور مجھے جو ہے مرنے کے بعد جو سب سے پہلا تصور جو آتا ہے وہ خبر کا آتا ہے، رائٹ. سب سے پہلا جہنم کے بارے میں ابھی ہم جو ہے بعد میں سوچتے ہیں، پہلے تصور کیا ہوتا ہے؟ مرد ساتھی اماں خبر میں ڈال دیتے. خبر سے کس کو نہیں ڈر لگتا؟ ہم سب کو خبر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، رائٹ. پر دیکھیے یہاں پر گارنٹی ہے، صرف یہ ایک سورہ جس کو تلاوت کرنے کے لیے آپ کو ہارڈلی 7 to 8 یا 5 منٹس آپ کو لگتے ہیں، تو یہ سورہ کی تلاوت کرنے سے آپ کو عذاب قبر کی محفوظ رہنے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. اگر یہ پڑھیں گے تو عذاب قبر سے رکاوٹ ہو جائے گی. اسے حاکم نے روایت کیا. اور ایک فضیلت کیا آتی ہے؟ اچھا، فضیلت صرف یہاں نہیں رکتی ہے بلکہ فضیلت مزید اور آتی ہے. دیکھیے کہ یہ سورہ الملک ون آف دی سورہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن کے اندر بتائی، قرآن کے صورتوں کی جو فضیلت ملتی ہے ہم کو، یہ سورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، ون آف دی سورہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک تو ہے ہمارا معوذتین، ہم کو بہت فضیلت ملتی ہے. سورہ اخلاص کی بہت فضیلت، آیت الکرسی کی ملتی ہے، سورہ بقرہ کی ملتی ہے، سورہ فاتحہ کی ملتی ہے، اور سورہ ملک کی ملتی ہے. اس کے علاوہ، یہ صورتوں کے علاوہ کوئی صورت ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے مزید اور کیا فضیلت ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، یعنی کہ خبر میں بچا لے گی. تو پھر کیا ہے، حشر میں کیا ہوگا؟ کہ یہ سورہ ملک کیا حشر کا بھی فائدہ دے گی؟ حشر میں بھی کچھ فائدہ دے گی؟ تو ہاں، حشر میں بھی فائدہ دے گی، اور سورہ ملک جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گی. ٹھیک ہے، حدیث کیا آتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا. حتیٰ کہ کیا ہے؟ اس کو بخش دیا جائے گا. یعنی کہ اس کی ایسی سفارش نہیں ہے جو ہو سکتا قبول ہو سکتا ریجیکٹ ہو. جیسا ہے نا کہ اگر ہم کسی کے بارے میں جو ہے ریکمینڈ کریں یا کسی کے بارے میں کوئی سفارش کریں تو ضروری نہیں ہے اس کو قبول بھی ہو وہ. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ قبول کی جائے گی، فار شیور قبول کی جائے گی، سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا. اور یہ صورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. تو اس کو جو ہے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ تمام نے اس کو روایت کیا ہے، یہ والی حدیث کو. تو ایک تو کیا ہو گیا کہ سنت ہے، دوسرا کیا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، تیسرا کیا ہے اس کی وہ سفارش کرے گی یہاں تک کہ انسان کو بخش دیا جائے گا. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کہ یہ ایسا ساتھی ہے ہمارا کہ جو ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ ہمارا سورہ ملک کیا ہے؟ ایک ایسا ساتھی ہے جو جنت میں لے کر جائے گا. اگر جو ہے زوم میں انٹری نہیں ہو رہی ہے تو یوٹیوب لنک سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا ہے کہ اس کی سفارش قبول ہوگی، اور پھر کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسا جھگڑا کرے گی کہ یہاں تک کہ جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گی. یعنی کہ یہ ایسا ساتھی ہے کہ ہمارے کو اپنی جو منزل مقصود ہے ہمارا کیا ہے؟ جنت ہے، وہاں پر تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اور نہ پلسرات پر، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کا پڑھنے والا. تو پھر ہمارے کو کیا اس سے دوستی نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے کو اس کو اپنا ساتھی نہیں بنانا ہے؟ تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے. یہاں تک کہ ہم صرف اس کو تلاوت کرنے کے لیے تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ایک تو اپنے دل میں جگہ دیں گے. بھائی جب یہ ہمارا اتنا وفادار ساتھی ہے تو کیا ہم کو ہمارے دل میں اس کے لیے اسپیشل پلیس نہیں دینی چاہیے؟ تو ڈیفینیٹلی دینی چاہیے. تو پھر ہم اس کو صرف تلاوت نہیں کریں گے بلکہ اس کو حفظ کریں گے، اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لیں گے، اور پھر ایسا محفوظ کر لیں گے کہ دنیا کے ہم چاہے کسی کونے میں رہو، چاہے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو یا نہیں ہو، ہم اس کو ہر حال میں پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اس کو مس نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جنت میں پہنچائے گی، وہاں تک وہ ہمارا ساتھ ہمارا دے گی. تو انشاءاللہ ہم کو حفظ کرنا ہے، اس کو پھر سمجھنا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم آج اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے، اس کو ایک ایک آیت، ایک ایک ورڈ کو ہم دیکھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ بھی ہم لوگ یاد کریں گے، اور ساتھ میں اس کے اوپر غور کر کے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ ہمارے لیے یہ کام آسان کرے. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کچھ اور بھی مزید فضیلت اس کی جو ہے بتاتے ہیں کہ سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں، حتیٰ کہ یعنی کہ ایک تو خود پڑھنا ہے، دوسرا کس کو پڑھنے کی تلقین کرنا ہے، یا کس کو جو ہے یعنی کہ ابھارنا ہے پڑھنے کے، بیوی یا پھر اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے شوہر، اور پھر بچوں، اور حتیٰ کہ اپنے ہمسایوں یعنی کہ آپ کے اڑوس پڑوس کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، اب غور سے سنیے کیا کہا، کیا میں تجھے ایک حدیث ہدیہ نہ کروں؟ یعنی کہ وہ گفٹ کر رہے، ہدیہ کا مطلب کیا؟ گفٹ کرنا. کیا گفٹ کر رہے؟ وہ حدیث کو گفٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی حدیث ہدیہ نہ کرو جس سے تو خوش ہو جائے. اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ضرور کریے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ تبارک الذی بیدہ الملک خود بھی پڑھو، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد اور اپنے گھر کے تمام بچوں، اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے. قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی. نیز سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی. تو اب دیکھیں کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل ہے، ان سے جو یہ حدیث ان کا جو عمل ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں یہ حدیث گفٹ کر رہے، ایز اے گفٹ اپنے جو ہے کسی ساتھی کو دے رہے، اور بول رہے کہ اپنے اہل ویال، فیملی کو، اولاد کو، تمہاری اولاد نہیں کسی اور کی بھی، یعنی کہ تمہارے بھائی کی یا کوئی جو ہے غلام ہو، ان کو بھی تم تلقین کرو، یہاں تک کہ پڑوسیوں کو بھی، کیونکہ اس کے کیا فائدے ہیں، یہ ہر طریقے سے تم کو عذاب سے نجات دلائے گی. اب دیکھیں کہ کیا کیا پڑھے تھے، خبر کے عذاب کا پڑھے تھے، جنت میں سفارش کرے گی اور جنت میں داخلے کا پڑھ لیے تھے، رائٹ. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جہنم سے بھی بچائے گی، جہنم کے آگ سے بھی یہ بچائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے لڑ کر جھگڑ کر جنت میں پہنچائے گی. تو دیکھیے اتنی پیاری یہ جو صورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس کو پڑھنے والے ہیں. تو اب جتنی فضیلت ہے اتنے ہی اشتیاق کے ساتھ، اتنی ہی محبت کے ساتھ، اتنے ہی شوق کے ساتھ ہم کو یہ صورت پڑھنے کا ہے، تاکہ یہ صورت کے اوپر ہم جو ہے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور آخرت میں اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت میں ہر پریشانی اور مصیبت اور جو ہے عذاب سے ہم اپنی نجات حاصل کر سکیں انشاءاللہ باذن اللہ.